بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح جلدی اٹھنے کی تدابیر۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ جن میں بذات خود شامل کہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی غلطی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ہم دیر سے سونے کے عادی بن چکے۔ ہماری سب سے بڑی کوتاہی دیر سے سونے کی ہے۔ اگر ہم دیر سے سوئیں اور پھر شکوہ کریں کہ جی فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، یہ شکوہ درست نہیں، اس میں ہماری پکڑ ہوگی، اس لیے کہ غلطی ہماری ہے۔ لہٰذا ہم خود بھی اور ہمارے گھر والے بھی رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں، دیر تک جاگنے کی عادت چھوڑیں۔ اس مقصد کے لیے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے پہلے آپس میں یہ طے کر لیں کہ ہمارا اس طرح رات کو دیر تک جاگنا شرعی لحاظ سے درست نہیں اور کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ ہمیں جلدی سونا چاہیے اور آئندہ انشاءاللہ 11 بجے لائٹ بند ہو جایا کرے گی۔ جب ایک مرتبہ تمام گھر والے یہ بات طے کر لیں گے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ابتدا میں چند روز ذرا تکلیف ہوگی اور نیند نہیں آئے گی، لیکن جب رفتہ رفتہ عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر 11 بجے نیند آنے لگے گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رات کو کھانا دیر سے کھانے کے عادی ہو۔ جن حضرات کی دکانیں رات دیر تک کھلی رہتی ہیں، مثلا بیکری والے، مٹھائی والے، یہ حضرات تو دکان بند کر کے گھر آ کر کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کا خمار بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ اگر پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آدمی سو جائے تو پھر عموماً 5-6 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ اگر ہم رات کو 11 بجے یا 12 بجے کھانا کھائیں گے تو صبح فجر کی نماز کس طرح اٹھ سکیں گے؟ پھر تو صبح 9 بجے ہی کھانے کا خمار اترے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز فجر بھی گئی، اشراق کی نماز بھی گئی۔ لہٰذا دوسرا کام ہم یہ کریں کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کھانے میں دشواری ہو تو عشاء سے ذرا پہلے کھا لیں، اور گرمیوں کے موسم میں عشاء کی نماز سے پہلے آسانی کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دن بڑا ہوتا ہے اور آدمی کو اس وقت تک بھوک لگ جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عشاء کے فوراً بعد کھا، لہٰذا اگر آپ نے 11-12 بجے کھانا کھایا تو پھر فجر کے وقت آنکھ کھل جانے کی کوئی ضمانت، اس لیے آپ نے خود ہی اپنے جسم کے اندر نیند کی گولی بھر۔ لہٰذا دوسرا کام یہ کریں کہ کھانا جتنی جلدی ہو سکے کھا لیا کریں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ شام کا کھانا بہت معمولی اور ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، نہ تو اس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے نہ زیادہ بھاری اور ثقیل ہونا چاہیے۔ وہ کھانا جتنا کم ہوگا اور جتنا ہلکا ہوگا اتنا ہی وہ بہتر ہے، اور اگر کھانا زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے اندر زیادہ کسل اور سستی پیدا کرے گا، اس کی وجہ سے فجر کی نماز میں اٹھنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا شام کے وقت ہلکا پھلکا کھانا کھایا۔ چوتھا یہ کام کریں کہ شام کے وقت کم سے کم مقدار میں پانی پی، صبح اور دوپہر کو جتنا پانی چاہیں پی لیں اور شام کی ساری کسر دن میں پوری کریں، لیکن عشاء کے بعد زیادہ پانی نہ پئیں، اس لیے کہ پانی کی زیادتی سے رطوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور رطوبت کی زیادتی سے نیند بھی زیادہ آتی ہے اور سستی اور کاہلی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں صبح فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے رات کے وقت پانی کم۔ ایک کام یہ کریں کہ آپ نے عشاء کے بعد کھانا کھایا ہے تو پھر تھوڑی دیر ضرور چہل قدمی کریں تاکہ وہ کھانا تحلیل ہو جائے، اور کھانا جتنا تحلیل ہوگا اس کے اندر سستی پیدا کرنے والے اثرات کم ہوں گے، اور یہ عمل صحت کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے تھوڑی دیر ٹہل کر۔ ایک کام یہ کریں کہ ایسا الارم لگائیں جس کی آواز سے آپ بیدار ہو۔ اب بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلکی اور معمولی آواز سے بھی بیدار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت تیز اور بھاری آواز سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، لہٰذا اپنے مزاج کے مطابق الارم لگا کر سوئیں، اور اس طرح اپنی طرف سے نماز فجر کے لیے بیدار ہونے کا پورا انتظام کر کے سوئیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے، بعض مرتبہ وہ لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ الارم کی آواز سن کر ان کی آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن وہ ہاتھ بڑھا کر الارم کا بٹن دبا کر اس کو بند کر دیتے اور دوبارہ سو جاتے۔ ایسے حضرات اپنا الارم اتنا دور رکھیں جہاں ان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے تاکہ وہ ہاتھ بڑھا کر بند نہ کر سکیں، بلکہ بند کرنے کے لیے ان کو کھڑا ہی ہونا پڑے گا، اور کھڑے ہو جانے کے بعد سو جانا سراسر اپنی کوتاہی ہے۔ عام طور پر گھروں میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے جو صبح جلدی اٹھا کرتا ہے۔ سوتے وقت ہم ان سے بھی کہہ کر سوئیں کہ آپ مجھے فجر کی نماز میں ضرور بیدار کر دیجیے گا، اور خود بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو بیدار کر لیا کریں۔ چھوٹے بڑوں سے کہہ کر سوئیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ
اگر میں آواز دینے سے نہ اٹھوں تو میرے منہ میں ٹھنڈا پانی ڈال دینا۔ یہ ٹھنڈا پانی الارم سے زیادہ کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے ساری سستی دور ہو جاتی ہے اور آدمی چست ہو جاتا ہے۔ ایک کام یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھ کر سوئیں، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا سے شروع ہوتی ہیں اور سورت کے آخر تک ہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ صبح جتنے بجے آدمی اٹھنا چاہے ٹھیک اتنے بجے اس کی آنکھ خود بخود کھل جائے۔ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ایک کام یہ کریں کہ سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میرے اندر فجر کے وقت سونے کا مرض ہے، یہی میری کوتاہی اور غلطی ہے، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ یا اللہ، میری مدد فرما، میری اس کوتاہی کو دور فرما اور فجر با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال جو شخص دعا کرے اور سورہ کہف کی آخری بات تلاوت کرے تو اٹھنے کے لیے مذکورہ تمام انتظامات کر کے سوئے گا، اولاً تو وہ ضرور بیدار ہو جائے گا۔ بالفرض اگر اٹھنے میں دیر بھی ہو گئی اور جماعت نہ ملی، البتہ نماز قضا نہ ہوئی، تو بھی انشاءاللہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد کی طرف جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت نکل چکی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیں گے، اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے نماز پڑھی۔